بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 77۔ اس آیت کے بارے امام ابن جریر اپنی سند کے نال روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جدوں مدینے پاک ہجرت نہیں سی ہوئی نا، جتنے لوگ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال اٹیک سن، منسلک سن، بھیا گواز ہو کے یہ ہوئی کہندے سن کہ لجبال آقا اجازت دے دیو اسی ایک کافران دے نال مشرک لوگاں دے نال جنگ کریے۔ نمازاں بھی پڑھتے سن، سارا روزے بھی رکھتے سن، جنگ کرن دی اجازت منگتے سن۔ میرے آقا نے مکے پاک وچ رہ کے جنگ دی اجازت نہیں دیتی۔ جدو ہجرت کر کے تے مدینے پاک آ گئے، نالو لوگ بھی آئے جڑے میرے آقا دے صحابی سن، منسلک سن نال۔ مدینہ پاک وچ رہ کے میرے آقا نے فرمایا کہ ہن جنگ دا حکم آ گیا ہے، لہذا ہن جنگ کریں گے۔ جدو جنگ کرن دا حکم ملیا تے پھر کی بنیا، وچوں ادھے جڑے نے او سر دین تو کنی کترا گیا۔ نماز پڑھنی سوکھی ہے، روزہ رکھنا سوکھا ہے، اللہ اللہ تسبیح و تحلیل، راتی اٹھ کے تہجد پڑھنا، جدو سر دی بازی منگی جاوے، سر منگیا جاوے، کی کرو گے؟ تواڈے تے اگر یہ موقع آ جاوے کی کرو گے؟ سوکھا کام ہے کیا اوکھا؟ جہاد دے فضائل کا ایسا سنے، جڑا دنیا دار ہوئے گا اس نو سر دین والا کام بڑا ہی اوکھا لگتا ہے کہ میری جائیداد، میری وراثتاں اے کہڑے پاسے جان گیا،
لیکن جڑا نبی دا غلام ہوئے گا، پکا سچا غلام ہوئے گا، عاشق ہوئے گا، وہ اس دنیا تو جان چھڑائے گا کہ اس دنیا جان چھڑے کہ میں آخرت دیدار خدا کرا۔ اس فانی دنیا نو ایمان والا قید خانہ سمجھدا ہے، اور منافق تے کافر لوگ اس دنیا نو جنت سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا چی ہے، آخرت کی لبنا پتہ نہیں ہوتے کی ہونا ہے کی نہیں ہونا۔ وہ بھائی سب کچھ قرآن پاک نے بتا دیتا ہے، دس دیتا ہے، ایک دس دیتا ہے کہ جنت بھی ہوئے گی، جہنم بھی ہوئے گی۔ اور جب مدینے پاک آ کے کچھ لوگ منہ کر گئے، امام نسائی نے بھی اس روایت کو بیان کیتا ہے نسائی شریف کے اندر۔ اس مقام دے اللہ تعالیٰ دی ذات نے آیت نمبر 77 کا نزول کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا علم تارا، یہ آیت بھی علم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ سونے ویکھیا نہیں سی، اویا انہاں لوکاں نوں ہی اللہ سنا، اویا انہاں لوکاں نوں ویکھ، اے تیرے اگے پیچھے جڑے آن والے بڑا پیار ونڈن والے، تیرے نال جھک جھک کے سلام کرن والے، انہاں نوں ویکھ، اسی جان وار دیاں گے، ایک باری جنگ دا آرڈر کرو، اسی مشرکین نوں ختم کر دیاں گے۔ جدو جنگ دا آرڈر آ گیا تے سارے جڑے گھنے چکن والے سن، جڑے چوکھا پیار وٹان والے سن، وہی پیچھے ہٹ گئے تے دوسرے اگے آ کے تے میرے آقا دے نال اٹیچ ہوئے۔ بھائی پیار انہاں کو بتاؤ، انہاں پیار بتاؤ، انہاں پیار کرو کہ اگلا حکم دیوے تے جان دی بازی لا دیتی جائے، جان دی پرواہ نہ کیتی جائے۔ قیلا لہم، قیلا قالا دا مجہول پیسے لہم واسطے ان کے، جدو انہاں نو آکھیا جاوے کفو ایدیکم، اور مکے پاک رہ کے تسا جنگ نہیں کرنی، روک لو ہاتھ، کفو روک لو، ایدیکم ید ہاتھ، اور اپنے ہاتھ جنگ تو روک لو، ایسا جنگ مکے رہ کے نہیں کرنی، بس کی کرو واقعی الصلاۃ، نماز نو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک واحد عبادت ہے، ہر عبادت دا حکم زمین تے ملیا، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے کول بلا کے تے میرے آقا نو تحفہ عطا کیتا، سونیا تحفہ دینے والا ہے جا اپنی امت واسطے، اے بخشش دا ذریعہ ہے نماز ہی، اور یاد رکھو اس کو بغیر گزارا ہرگز نہیں ہوئے گا۔ روز معاشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود، یہ کھلو کے نہیں پڑھی جا سکتی تے حکم ٹیک لا کے پڑھ، پھر بھی نہیں پڑھی جاتی تے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی تے لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے اشارے نال پڑھ، لیکن معافی پھر بھی کوئی نہیں، پڑھ اشارے نال پڑھ لیکن معافی۔ اسی اج اپنے آپ نے معاف کر کے، ساڑھے کچھ لوگ ایسے جڑے آکھدے نے اسی دل دی نماز پڑھنے ہاں، ساڑھی دل دی نماز ہے، انہاں لوگاں دے اگے ایک کوئی سوال ہے کہ تو
دل دی نماز پڑھن والیا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین تو وڈا ہو گیا. بدلی آ کے سایہ کیتا. کون؟ کہنا ربو کلالا تیرا رب. او کیویں آیا ہے؟ انہیں کہا میں تیرے تے خوش ہو گیا کہ تینوں ساری زندگی دیا نمازاں معاف کر دی دیا. آپ نے سوچیا کہ نماز کربلا دے میدان دے اندر امام علی مقام امام حسین پاک نو معاف نہیں ہوئی تو میں کہڑے باغ دی مولی کہ میں نو میرا رب نمازہ معاف کرنا آ گیا. آپ نے پڑھیا ولا حولا ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم. غوث ماردا ہویا شیطان نسیا حملہ کیتا دوبارہ. انہیں کہا تیرے علم نے تینوں بچا لیا ہے. آپ نے فرمایا میرے علم نے مینوں نہیں بچایا, مینوں میرے رب نے بچایا ہے. تو نماز معاف پیرہ دے پیر نو نہیں ہوئی. امام علی مقام امام حسین نو معاف نہیں ہوئی. ساڈے نبی نو نبیاں دے امام نو امام الانبیاء طبیعت ناسازی تے صحابہ دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے پیراں دے خط کھچیندے جا رہے ہیں, لیکن نماز مسجد پا کے جا کے ادا کیتی. تے اسی اس نبی دا کلمہ پڑھن والے, اس نبی دے غلام, اس نبی دے امتی تے جی او اس عالم وچ نماز مسجد پا کے جا کے ادا کرن تے سانو تھوڑی جی تکلیف ہوئے اسی گھر بیٹھ جائیے کہ سانو تکلیف ہے اسی ان نماز دے نیڑے ہی نہیں جاندے. نہیں نہیں ہرگز نہیں. اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتھے نماز دا حکم دیتا ہے انہیں نال ہی زکوٰۃ دا حکم ہے. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. تفصیل ساری پیچھے گزری ہے. وآتوا الزکاۃ کیونکہ 700 واری نماز دا حکم ایک واری نہیں, دو واری نہیں, 700 واری. روزہ تو ایک حکم ہی آ جائے تو اسی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. انہوں ایک حکم آ جائے تو اسی 5 مہینے 10 لاکھ 8 لاکھ لے کے تے حج کرنا. کنے حکم نہیں, ایک ہی ہے نا. ہر ایک دے دل دی تڑپ ہوتی ہے کہ نہیں کہ میں جاواں, اور تڑپ ہے کہ نہیں کہ میں روزہ رسول دی زیارت کراں, تڑپ ہے کہ نہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف دا طواف کراں, میں میدان عرفات وچ خطبہ سنا, مزدلفہ وچ قیام کراں, مینا وچ قربانی کراں. اور ساری تڑپ انسان دے اندر ہے. تو حکم کتنی باری آیا؟ ایک باری. پیسہ خرچ کر کے جا کے تے ثواب لینا حکم کتنی باری؟ ایک باری. تے جندہ 700 باری حکم ہے کہ فری کھاتے دیو تے نیڑے نہیں جاتے. مفت دا ثواب ہے نا. وہ پہلی تکبیر امام نہ لا کے نال جا. میرے آقا فرماتے نہیں التکبیر الاولی مع الامام خیر من 1000 بدنۃ یہدی بہا. 1000 اونٹ دی قربانی کر کے گوشت اللہ دی راہ دے وچ ونڈ دے, 1000 اونٹ دی قربانی نالوں زیادہ ثواب ہی جو پہلی تکبیر جا کے شامل ہو گیا. تحفہ ہے کہ نہیں؟ فری کھاتے دا مفت دا تحفہ تیری بخشش دے بہانے تے نماز پڑھ کے کسے دے احسان کرنا ہے. او بھائی ہرگز نہیں, مرنا ہی تے قبر آپ دی ٹھنڈی کرنی ہے. نہ مولوی دے احسان, نہ انتظامیہ دے احسان, نہ کسی اور بڑے چھوٹے تے نہ گھر والیاں دے احسان. او بھائی نماز پڑھنی ہے تے آپ دی خاطر پڑھنی ہے. کیوں؟ ایک دن موت آنی ہے, مرنا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. غریباں دا حق غریباں نوں دیو, صاحب نصاب ہے تے پھر زکات دینی پڑی ہے. فلما جدو ہجرت کر کے مدینے پاک آ گئے, فلما بس جا کتبہ کاتبہ کتبہ
کاتبہ پاسٹ انڈیفینٹ، اور اصلاح کتبہ پیسے باعث آ گیا، یعنی کہ جدو لکھیا گیا علیہ محنت القتال جہاد جنگ، جدو قتال فرض ہو گیا جہاد فرض ہو گیا کہ چلو بھئی ہن کافراں نال جہاد کرو، اذا فریق منہم، فریق کہندے نے گروہ منہم، انہاں دے وچوں جڑے آکھدے سن اسی کافراں نال لڑنے ہاں تے آکھدے اتو سن بھائی میں جنگ کراں گا، لیکن اتو اذا فریق منہم یخشون الناس، لوکاں کو ڈرن لگ پیا او گروہ، انہاں ڈریا کا خشیت اللہ، جنہیں اللہ کی ذات کو ڈریا جاتا ہے، کا خشیت اللہ، جس طرح خشیت اس طرح لوگاں کو ڈرن لگ پیا، او اشد خشیہ، جویں کوئی اللہ کو ڈرتا ہے اس تو بھی زیادہ لوگاں کو ڈرن لگ پیا ہو گروہ، اور انہاں دے وچ ڈرن والیاں دے وچ زیادہ تر ضعیف لوگ سن تے بچے جڑے جنگ دی اہلیت نہیں سن رکھتے، کمزور ہو گئے سن، لیکن قربان جائیے انہاں کمزور بابیاں تو جنہاں نے آرڈر دے دیتا کافراں نو، آ مشرکین جدو تک میرے ترکش دے اندر ایک تیر بھی باقی ہے عمار بن یاسر تواڈے نال جنگ کرتا ہی رہے گا۔ حضرت سمیہ ایک پیر ایک اونٹ دے نال بن دیتا جاتا ہے، دوسرا پاؤ دوجی لت دوجے اونٹ نال، اونٹاں نو مخالف سمت توڑ دیتا جاتا ہے، سمیہ اعلان کر دیئے او کافرو، سمیہ چیرتے سکتی ہے لیکن محمد عربی دا دامن نہیں چھاڑ سکتی، اے جذبہ جہاد سے کیا ایسی قربانی ساڑھے کو کوئی منگے تھے اسی دین واسطے تیار ہے؟ کیا ساڑھے بچے کوئی منگے تھے اسی دین واسطے تیار ہے کہ جاؤ اللہ دے نام تے سوا ہو جاؤ؟ جذبہ پیدا کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَقَالُوا با اور قالوا جمع دسی گئے سارے رل کے بولے، جڑے جہاد کو ڈر کے پیچھے بیٹھ گئے، قالوا رل کے بولے ربنا اے ساڈے رب، لما کتبتا علینا القتال، یا اللہ جنگ کیوں لکھ دیتی ہے ساڈے تے، یا اللہ کیوں فرض چکیتے جہاد، ساڈے کو روح جنگا ہوئی ہے، یا اللہ نہیں ہوتی جنگ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ کرنی پہنی ہے، جو میری راج مقبول ہونا ہی تے کرنی پہنی ہے، لڑنا پہنا ہی، جدو اللہ کی ذات نے فرما دیتا فرض ہی لڑنا پہنا ہی، تو پھر صحابہ جذبہ کیڑا لے کے نکلے، ایک پاسے 1000 دی تعداد، ایک پاسے 313 دی تعداد، 313 1000 نو بھجا کے آئے کہ نہیں؟ اے ابو جہل ورگے بڈھے کافر ظالم ترین محبوب نو زیادہ چوکھا تنگ کرن والے واصل جہنم ہوئے کہ نہیں؟ تے کیتا کنا؟ کوئی وڈیاں نے نہیں کیتا، نوجواناں نے نہیں کیتا، اور ننے بچے تلواراں لے کے پھرن لگے سانو ابو جہل دا ٹھکانہ دسو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ایسا سنے محبوب نو گالا کر دے، آج ایسا قسم کھائیے یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے۔ اے جذبہ عشق، اے جذبہ محبت، اے جذبہ پیار، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا قل
کملی والیا فرما دیجیے سونیا ان سارے نو کہہ دے قیامت تک آن والے غلاماں نو کہہ دے اوے دنیا دا مال تانوں جنگ تو روک دے نا اوے زمینہ جائیداداں جنگ تو روک دیاں نے تے فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل اوے دنیا دا مال بڑا تھوڑا مال دنیا دا مال بڑا تھوڑا الدنیا فانن اے فنا ہونے والی ہے ایک دن سب کچھ زمین کے تھلے آ جانے پھر زمین پھٹے گی وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ قبریں اکھیڑیاں جان گیا پھر ایک قبر چوں 70 نکلن گے ادو تیریاں زمیناں تے جائیداداں کتھے ہون گیا ادو تیرا مال متاع کتھے ہوئے گا اکلی جان لے کے قبر چوں نکل رہی اکلی جان لے کے تے آگ نکلنی مشرق اللہ تے ویکھ کے تے پھر دوڑ لاویں گا تے پہلا سا کتھے جا کے کڈنا ہی میدان عرفات دے اندر جتے حج پڑھنا ہے پہلا سا ہی اوتھے نکلنا ہے اینی دوڑ لاویں گا حج جہاز سے بھی نہیں جا سکتے تنگ ہونے تھک گئے وہ تو دوڑ لاونی کہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ساری دنیا نے میدان عرفات جمع ہے میدان عرفات تو لے کے ملک شام تک ہی کو چٹیل میدان ایتھے ہی حشر کا میدان قائم ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل دنیا دا مال بڑا تھوڑا مال ہے میں بڑی بار یہ بھی بیان کیتا ہے کہ میرے آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جا رہے نے ایک بکری مری پئی آپ نے فرمایا صحابہ نو اوے صحابہ اوے اس مری ہوئی بکری دی قیمت کنی ہے صحابہ خاموش یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مری ہوئی بکری دی قیمت کی ہو سکتی مری ہوئی بکری دا کون پیسے دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اس دنیا دی قیمت اس مری ہوئی بکری نالو بھی تھوڑی اس مری ہوئی بکری نالو بھی گھٹ قیمت ہے دنیا ہو چیز اے مردار ہی دنیا تے مردار نو طلب کون کر دے وَالطَّالِبُهَا کلاب تے مردار تے کتے بھج کے جاندے نے کتے طلب کرتے نے سوچ خود لے اس دنیا مردار ہے اس دنیا فانی ہے اس دنیا دی قیمت بڑی تھوڑی ہے اس دنیا دی مری ہوئی بکری نالو بھی قیمت گھٹ گئی بہت ہی گھٹ گئی اور 40 سال تک من سلوہ نازل ہویا کہ نہیں قوم تے ایک قوم تے انہوں نے کپڑے دھومن دی ضرورت نہیں سی رہی دی ریت دے اتے انج پا کے تے ملدے سن جاتے چٹے سفید ہو جاندے سن صابن دی صرف دی لوڑ نہیں پئی ناخن نہیں ودے 40 سال وال نہیں ودے حجامت نہیں کروانی پئی کسے نائی کول جا کے 40 سال تک تے من سلوہ بند کیوں ہویا اے نعمت کیوں کھوئی گئی انہاں کولوں وجہ کی سی اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جوڑنا نہیں آج دا کھانا آج کھاؤ کل دا کھانا کل بچا کے نہیں رکھنا جوڑنا نہیں جدو انہوں نے جوڑنا شروع کیتا اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساریاں نعمتاں کھول من سلوہ بند ہر شے بند انہوں بھی آکھیا سانو من سلوہ نہیں چاہیے دا پکی پکائی جنت دیا دیشہ نہیں چاہیے دیا سانو بابا صالحہ سانو وصل چاہیے دے پیاس چاہیے دے کس راہ سانو تھوم فوم چاہیے دے سانو ساگ چاہیے دے سانو ککھریاں چاہیے دے سانو اناج چاہیے دے موسیٰ علیہ السلام جلالی چاہ کے کہتے ہیں قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ بھئی ادنا مگدے پہ جی چنگی شے چھڑ کے نہ کہ اسی جوڑنے جدو جوڑن دا نہ لیا زوال شروع ہو گئے زوال شروع ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر
وہ بھائی جیڑا کمانا ہے انہیں غریباں دا حق رکھ، غریباں دا حق رکھنے تو بعد اگر تیرے کو کوئی جڑدا ہے تو انہیں جوڑ۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یاد رکھ لو جوڑو لیکن آپ واسطے جوڑ جیڑا تینوں قبر وچ بھی کام آوے، او ذخیرہ اختیار کر جیڑا تینوں قبر وچ بھی کام آوے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، تے ڈرن والے واسطے آخرت دا ذخیرہ ہی، جیڑا ڈردا نہیں اون دے واسطے دنیا ذخیرہ، تے جیڑا ڈر گیا اون دے واسطے آخرت دا۔ والآخرۃ خیر، آخرت چنگی ہے لمن اتقی، کنہاں نو؟ جنہاں نے تقوی اختیار کر لیا، جڑے پرہیزگار ہو گئے، جڑے متقی ہو گئے انہاں واسطے۔ لیکن یاد رکھو ایک آخری گل، اس آیت دی آخری گل تے بڑی پیاری گل، اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جدو میرے کول آ جائے گا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تے کسے بندے تے بھی ایک دھاگے دے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جانا، ایک دھاگے دے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جیڑا کمایا ہی کوئی کم ہونا تے دنیا تے کمائی کر لے جتنی ہوتی ہے، تے کمائی ہو کری جن دے نال اللہ بھی راضی ہوئے تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے۔ آیت نمبر 77، اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے کل اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب رضوانہ۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول منظور فرما، غلطیاں خطاواں خطائیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلہ وسلم۔